خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں۔ ملاح پور کا سائیں ایپیسوڈ 9۔ ساجد اور میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، ایک ہی کلاس تھی، اس جیسا ذہن کوئی نہ تھا۔ بالآخر وہی ذہانت لے ڈوبی اسے۔ دیکھو اپنا اصول تو یہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ، اسی میں عافیت ہے۔ لیکن ساجد بیچارہ عقل کل تھا، اس لیے مار کھا گیا اور یوں خواہ مخواہ گہرائی تک سوچتا رہا، فضول سوال اٹھاتا رہا۔ انہی سوالوں کے بوجھ تلے بالآخر ڈوب گیا۔ بڑے نقصان کا سودا کیا اس نے۔ اچھی خاصی جائیداد تھی اس کے ابا کی، بڑے آرام و سکون سے زندگی گزار سکتا تھا۔ اب پڑا ہے وہاں دربار پہ جوگی بن کے۔ فائدہ کیا ہوا؟ جائیداد سے بھی محروم ہوا اور رشتوں سے بھی۔ خیر اس کی قسمت۔ آپ یہ بسکٹ لینا۔ ظہر کے بعد وہ میرے ساتھ چلا۔ کچھ گلیاں ناپنے کے بعد کاظم شاہ نے بالآخر ایک بڑے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی دیواریں پختہ اور مزین تھیں، چھت پہ ایک چوبارہ بھی تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ مولا سائیں عزت رکھنا اور رسوائی سے بچانا، بڑی امید لے کر آیا ہوں۔ دروازہ اسی بزرگ نے کھولا جو اس روز مزار پہ رخسانہ کے ساتھ آیا تھا۔ کاظم شاہ نے اسے سلام کیا اور نسبتاً اونچی آواز میں کہا، چاچا رمضان، سائیں سلو تشریف لائے ہیں مستہ والے دربار سے، تانو باجی کو دم کرنے کے لیے۔ بزرگ نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر پوچھا، پیر فاضل شاہ سرکار نے بھیجا ہے آپ کو؟ میں نے کہا، جی جی۔ وہ جلدی میں دروازہ کھلا چھوڑ کے اندر بھاگا، پھر تھوڑی دیر بعد ہانپتا ہوا واپس آیا اور کہا، آ جاؤ سرکار۔ میں نے شکر گزار نظروں سے کاظم شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے سائی جی، اپنے جانی کو میرا سلام دیجیے گا اور ہو سکے تو واپسی پہ میری طرف چکر ضرور لگائیے گا۔ کاظم شاہ رخصت ہو گیا اور میں رحمت کے دروازے کھلنے کی دعا کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ مکینوں کی نفاست اور خوشحالی کا اندازہ گھر کی خوبصورتی و وسعت سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ کشادہ صحن، منقش دیواریں، کمروں کے آگے مغلیہ طرز کے برآمدے، تزئین و آرائش جن کی پرانی مگر با کمال، چھت پر برجوں والا جنگلہ، سفیدی جس کی کہیں کہیں سے کھرچ چکی تھی مگر دیدہ زیب۔ وسیع و عریض صحن میں کچھ نوکرانیاں اناج کی صفائی میں مصروف تھیں۔ تھڑے پر 2 رنگین چارپائیاں بچھی تھیں، ساتھ 2 موڑھے تھے اور چند کرسیاں۔ چاچا رمضان مجھے بٹھا کر اندر برآمدے میں چلا گیا۔ 14-15 سال کا ایک جوان لڑکا جو حلیے سے نوکر معلوم ہوتا تھا، اسٹیل کے جگ میں پانی لے آیا۔ میں نے حلق تر کیا اور کوئی 10 منٹ بعد چاچا رمضان برآمدے سے نکلا۔ ان کے پیچھے 40-50 برس کی ایک خوش پوش خاتون تھی، شاید لڑکی کی اماں۔ ان کے پیچھے وہ دھڑکن چلی آتی تھی جو کئی روز سے میرے سینے میں دھڑک رہی تھی۔ میں نے ہتھیلیوں سے پسینہ محسوس کیا اور مارے عقیدت کے اٹھ کھڑا ہوا۔ فلیٹ کی توتیا قمیص، سلک کی شلوار پہ کریپ کا کامنی دوپٹہ اوڑھے وہ میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں نے وار فدگی سے اسے دیکھا۔ اس نے حیا سے نظریں جھکا لی اور کلائی میں کھنکھناتی سبز چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ تسی بیٹھو نا سائیں سرکار، چاچا رمضان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کہا، ہاں ہاں، اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، کسی ماہر عالم کی طرح، اور آگ پلٹنے لگا۔ اس دوران برآمدے سے 70-80 برس کی ایک مائی لاٹھی ٹیکتی ہوئی برآمد ہوئی، سر اٹھا کے چشمہ درست کیا، ہماری طرف دیکھا، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف جوڑ کے بڑبڑائی، کرم میرے مولا کرم۔ یہ وہی بوڑھی اماں تھی جو اس روز مزار پہ آئی تھی۔ میں نے اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ مولا کرم کرے گا، سخت مصیبت ٹل جائے گی، تم لوگوں کا دکھ درد رنج و علم اب سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ چاچے رمضان نے پر امید نظروں سے میری تائید کی۔ ہماری ایک ہی دی رانی ہے سائیں سرکار، 24 کلے زمین کا مالک ہوں، 100 سجن 100 دشمن، رب جانے کس نحس نے زہر گھول دی اس کی حیاتی میں۔ اس بچی پہ کالا کلام ہے، جنات ہیں، جادو ہے، رب سچا ہی جانے جی۔ ٹھہرو سائیں سرکار، میں بتاتی ہوں۔ مائی لاٹھی ٹیکتی ہوئی ہماری طرف آئی۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ وہ بدمعاش ہے نا، کیا نام ہے اس کا، ہاشم، مولا برباد کرے۔ او بس کر اماں، رمضان نے مائی کو ٹوکا۔ ہاشم کو کیا پڑی کہ توید کرے، لوگ کر لو گل، اور کس نے کیے توید؟ نہ تو اماں، سلطان کا نام کیوں نہیں لیتی، وہ زیادہ سکا ہے تیرا، اس کو رب کیوں نہ برباد کرے۔ رخسانہ کی ماں بھی میدان میں کود پڑی۔ مائی نے اینک کا شیشہ درست کر کے مد مقابل کو گھورا اور بولی، سلطان بیچارے نے کیا کیا ہے، وہ نماڑا تو 5 وقت کا نمازی ہے، دکھ سکھ پہ بھاگا پھرتا ہے، 7 نسلیں برباد ہوں ہاشم کی،
وہی نحش اس کے پیچھے پڑا ہے، مولا قہر نازل کرے اس کے لگ لکیروں پہ۔ مائی باقاعدہ دامن اٹھا کر بد دعائیں دینے لگی۔ ست نسلیں برباد ہو سلطان کی، کوڑ نکلے اس کی پیڑھی کو، ذلیل ہو کر مرے اس کے اگلے پچھلے۔ اب پڑی ہے سینے میں ٹھنڈ۔ حالات بتا رہے تھے کہ ننیال اور دھدیال میں رشتے کی جنگ ہے، اور جن اس جنگ سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ساس بہو میں تلواریں چلتی، میں پنج صورت کی ڈھال لے کر میدان میں کود پڑا اور نعرہ لگایا، چپ ہو جاؤ سب، حاضری کا ٹائم ہے۔ اس پر دونوں فریق خاموش ہو گئے۔ نسخہ کارگر دیکھ کے میں نے کہا، اب سب لوگ جاؤ یہاں سے، جا کے اپنے اپنے کام دھندے نبیڑو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ جن کی حاضری کا ٹیم ہے، یہ نہ ہو کہ ادھر سے اترے اور ادھر کسی پہ چڑھ جائے۔ جاؤ سب۔ یہ سنتے ہی مائیں بڑبڑاتی ہوئی چل دی کہ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ چاچا رمضان نے کہا، شمیم تو جا کے چائے بنا سائیں سرکار کے واسطے، اور سن، 2 دیسی انڈے بھی ابال لینا۔ یہ کہہ کر چاچا اناج صاف کرنے والوں کی طرف چلا گیا اور رخسانہ کی ماں بڑبڑاتی ہوئی چولہے کی طرف۔ صحن میں اب میں اور رخسانہ ہی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے لہجے میں دنیا بھر کی محبتیں سمیٹتے ہوئے کہا، رخسانہ جی۔ وہ چونک کر بولی۔ میں نے دھڑکتے دل پہ قابو پاتے ہوئے کہا، دیکھو، جو کچھ پریشانی دل میں ہے اسے نکال کے بالکل پرسکون ہو جاؤ۔ سنو، تم حاکم ہو، اماں حوا کی بیٹی ہو۔ جنات کی حکومت ختم کر کے ہی رب تعالیٰ نے آدم کو حوا کو زمین پر بھیجا تھا۔ انسان جن کے مقابلے میں کمزور نہیں، طاقتور ہے۔ ہمت کرو۔ جب تک تم خود ہمت نہیں کرو گی اور خود کو کمزور بے بس سمجھتی رہو گی، یہ تم پر برابر حکومت کرتا رہے گا۔ وہ بڑی دلچسپی سے میری باتیں سن رہی تھی۔ شاید ایسی بات مجھ سے پہلے کسی عامل نے اسے نہ کہی تھی۔ میں نے کہا، یہاں کوئی نہیں ہے، پہلے مجھے صاف صاف بتاؤ، تم کس کو پسند کرتی ہو؟ تمہارے دل میں کون ہے، ہاشم یا سلطان؟ اس نے چونک کے مجھے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کوئی نہیں جی۔ اور کوئی شخص جسے تم پسند کرتی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں وہ جو کوئی بھی ہوا، جہاں بھی ہوا، اسے تمہارے قدموں میں لا پھینکوں گا۔ ہے کوئی؟ اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا اور انتہائی مدھم آواز میں کہا، کوئی نہیں جی۔ میں نے اطمینان کی گہری سانس لی اور کہا، اب سکون سے بیٹھو، میں پانی دم کرتا ہوں۔ میں نے جگ سے ایک گلاس پانی بھرا، پھر اس میں انگلیاں ڈبو کر آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ مجھے جن حاضر کرنے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، لیکن کسی زمانے میں ایک صوفی کو ایسا کرتے دیکھا تھا۔ اسی کا جو ہلکا پھلکا نقش میرے ذہن میں موجود تھا، میں وہی دہرانے لگا۔ پانی دم ہو چکا تو میں نے گلاس سے ہاتھ نکالا اور رخسانہ کے چہرے پر انگلیوں سے چھینٹا مارا۔ وہ ہونٹ جھینپ کر آنکھیں بند کیے صحن کے پیچھے ہٹی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ پانی کے متبرق قطرے اس کے خوبصورت گالوں کا طواف کرتے ہوئے قریب کے کامنی دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے، گویا گلابوں سے ڈھلک تھی صبح دم کی شبنم۔ مجھے یاد آیا کہ یہ دلکش نظارہ میں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ کہاں؟ چودھری رب نواز کے ٹیوب ویل پہ۔ ہماری شاعری کا 3را دن تھا اور عالیہ گاؤں سے باہر کھیتوں میں گھوم رہے تھے۔ ہم نے بشیر جٹ کے گنے توڑے اور ٹیوب ویل پہ آ کر چونپنے لگے۔ میں ٹیوب ویل کے حوض میں انگلیاں ڈبو کر عالیہ کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا اور وہ ہونٹ بھینچ کر آنکھیں بند کیے یوں ہی پیچھے ہٹی تھی۔ نہ جانے وہ مقدر کی کس جزیرے پہ اتر گئی۔ میں تو حسرت کے ایک ایسے لق و دق صحرا میں آ نکلا تھا جہاں سیراب کو دریا سمجھ کر اس میں اتر جانا تھا، فریب کو محبت سمجھ کر گلے لگانا تھا، خواب کو حقیقت سمجھ کر دیکھتے جانا تھا۔ میں گلاس میں ہاتھ ڈالے نہ جانے کس تخیل میں گم تھا کہ چاچا رمضان کی للکار سنائی دی، اوئے 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 او پھڑو اس اترے نو۔ میں نے چونک کے پیچھے دیکھا تو ایک لہیم شہم سیاہ بکرا میری طرف دوڑا چلا آتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا، اس نے زور سے میری کرسی کو ٹکر آن ماری۔ میں کمر سہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ او معاف کرنا سائیں سرکار، یہ اونتری نسل کا بد نسلہ مہمان بیگ کے ہی بھوتر جاتا ہے، میں باندھ کے آتا ہوں جی اسے۔ چاچا رمضان بکرے کو کان سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ میں اپنی سانسیں بحال کرتا ہوا کرسی پہ ڈھیر ہو گیا۔ اس دوران کہیں سے کھیکی کی آواز آئی۔ مریضہ پر نظر فرمائے تو دوپٹے میں منہ چھپائے کہہ کہا روکنے کی ناکام کوشش فرما رہی تھی۔ میں اپنی سبکی پہ پردہ ڈالے ایک دم سنجیدہ ہوا اور جلدی سے پن سورہ کھول کر بیٹھ گیا۔ ہنسیے مت، کلام الہی ہے، اب جو کچھ میں پڑھتا جاؤں پیچھے پیچھے دہراتی جاؤ۔ اس کے بعد میں کسی خوش الحان قاری کی طرح رک رک کر سورہ ناس پڑھنے لگا۔ رخسانہ بالترتیب میرے ساتھ ساتھ پڑھتی رہی، بالکل ریڈیو پاکستان کے آئیے قرآن مجید پڑھیں پروگرام والا منظر تھا۔ اس کی قرات مجھ سے کافی بہتر تھی۔ شاید مدرسہ پڑھ رکھا تھا یا کوئی استاد اچھا ملا تھا۔ اب ہر کسی کو مولوی نذیر تو نہیں ملتا نا۔
میں کبھی کبھی آنکھیں کھول کے اس کا پرسکون چہرہ دیکھ لیتا، بالکل امن امان، سکون اور شانتی، جن شاید سالانہ چھٹی منانے کو کوئی خواب گیا ہوا تھا۔ عمل مکمل ہوا تو میں نے کہا، مبارک ہو، اس وقت کوئی جن بھوت پریت پری چڑیل دیو تمہارے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ آئندہ پھٹکے گا۔ اس کے بعد میں نے جیب ٹٹولی اور سنہرے رنگ کی گھڑی نکال کر اس پہ 2-4 پھونکے مارے اور کہا، اسے پہن لیجیے۔ اس کے چہرے پہ ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور وہ بولی، یہ کس لیے جی؟ میں نے کہا، دم کی ہوئی گھڑی ہے، اس سے تمہاری حفاظت ہوگی، جنات اس کی ٹک ٹک سے دور بھاگیں گے، لاؤ میں پہنا دوں۔ اس کی مسکراہٹ بڑھ گئی اور موتیوں جیسے دانت صاف نظر آنے لگے۔ واقعی وہ پری تھی، اور جن بے وقوف نہیں تھا جو اس پہ سوار تھا۔ اس کی بیلنے بیلی کلائی میں گھڑی پہنا کر میں نے جیب سے چاندی کی چھاپ نکالی اور کہا، یہ بھی تمہارے لیے ہے، لیکن اگلی بار۔ اب اس پہ کلام پڑھنا ہے، جن اب تم سے ایسے دور بھاگیں گے جیسے دھوئیں سے مچھر بھاگتا ہے۔ وہ کھلکھلا کے ہنسی، گویا جل ترنگ بج اٹھی ہو، پھر آنچل دانتوں میں دبا کر اسے کاٹنے لگی۔ اپنا بچا کچا ایمان سلامت رکھنے کو میں نے آنکھیں بند کر لی اور کرسی سے ٹیک لگا کے چاہ کل پڑھنے لگا۔ بس یہی کلام مجھے آتا تھا۔ پھر کن اکھیوں سے اس پہ کچھ پھونکے ماری اور اٹھ کھڑا ہوا، یوں لگ رہا تھا گویا جہان فتح کر لیا ہو۔ بیٹھک میں چائے اور دیسی انڈوں کی سوغات میرا انتظار کر رہی تھی۔ کھا پی کے فارغ ہوا تو چاچا رمضان نے 100 روپے کا کڑک نوٹ مجھے پیش کیا۔ میں نے کہا، نہیں لوں گا، آج تک عامل آپ سے پیسے لیتے آئے ہیں، میں کچھ دے کے جا رہا ہوں۔ وہ عامل تھے، میں سائیں ہوں۔ عامل جنات پالتا ہے اور سائیں نکالتا ہے۔ رات 10 بجے میں مستہ والا دربار پہ پہنچا۔ دربار کی چہل پہل پہلے سے سوا تھی۔ کسی رئیس زائر نے منت پوری کرنے کے واسطے برقی قمقمے لگوائے تھے۔ قوالی بھی ہو رہی تھی۔ خسرو کے کلام پہ قوالوں اور ملنگوں نے خوب دھوم مچا رکھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ مزار کے دروازے پہ تھا کہ خادو ملنگ جھانجھرے لیے قوالی کو جاتا نظر آیا۔ وہ دھمال ڈالنے والا مست ملنگ تھا۔ میں نے کہا، خادو، ایک جھانجھر مجھے بھی، آج میں بھی دھمال ڈالوں گا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، امام صاحب آپ بھی نہ کریں جی۔ میں نے اس سے جھانجھر چھینتے ہوئے کہا، جو ثواب تجھے ملتا ہے آج مجھے بھی چاہیے۔ میں اکھاڑے میں کودا تو ملنگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ امام عاشق بن جائے تو زمانے کی یوں ہی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ان پگلوں کو کیا خبر کہ کون کتنا مست ہوا پھرتا ہے۔ کچھ روز بعد ایک عجب پراسرار واقعہ رونما ہوا۔ میں معمول کے مطابق مسجد کے صحن میں سویا ہوا تھا۔ نہ جانے شب کا کون سا پہر تھا کہ اچانک کچھ کنکر کہیں سے آ کر میری پیٹھ پر گرے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مسجد کے گیٹ کا بلب جل رہا تھا، چاند بھی پورا نکلا ہوا تھا اور صحن میں خوب روشنی تھی۔ مجھے فرش پہ موٹی بجری جیسی کنکریاں نظر آئیں، شاید انہی میں سے کچھ مجھے بھی لگی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے فوراً جانی کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے کچھ دور صف پہ بے سدھ سویا پڑا تھا۔ میں نے اسے جگانا چاہا، پھر یہ سوچ کر باز رہا کہ وہ فوراً قصہ جنات کے سر تھوپے گا اور الٹا مجھے ہی کوسے گا۔ میں اٹھ کے مسجد کے دروازے تک گیا۔ دروازہ اچھی طرح بند تھا۔ پھر 4 دیواری کے قریب جا کر باہر کی طرف جھانکنے لگا۔ میرا خیال تھا کنکر اسی طرف سے پھینکے گئے ہیں۔ ادھر خالی کھیت تھے۔ دور دور تک مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں واپس پلٹ ہی رہا تھا کہ مسجد کے صحن میں ایک چھوکرا کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا سفید چہرہ چاندنی میں دور سے جگمگا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھولوں پر ٹکائے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا مزار پہ آیا ہوا کوئی زائر ہے۔ آواز دی، کون ہو؟ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں صحن کی طرف چلتا چلتا اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اچانک ہی باہر سے کنکریوں کی اور باڑھ آئی۔ ان میں سے کچھ مجھے لگی اور کچھ مسجد کے پکے صحن میں گری۔ اس کے بعد تو گویا بارش ہی شروع ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ مٹھیاں بھر بھر کے بجری اندر پھینک رہے ہیں۔ میں کنکریوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ مسجد کے پکے فرش پہ بارش جیسا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ پھر کنکریوں کی بارش اچانک تھم گئی۔ میں نے سامنے دیکھا تو مسجد کا صحن خالی تھا۔ وہ لڑکا غائب ہو چکا تھا۔ میں واپس پلٹا اور دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے چلایا، کون ہے؟ کون پتھر پھینکتا ہے؟ مسجد کا دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہ تھا۔ کچھ فاصلے پر پیپل کا ایک بڑا پیڑ تھا۔ اس کے نیچے دن کو ملنگ بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی شخص بیٹھا نظر آیا۔ میں نے چلا کر کہا، کون ہو؟ کیوں مارتے ہو پتھر؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔
میں نے خیال کیا کہ شاید کچھ شرارتی لڑکے ہیں جو مجھے تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد کا مرکزی دروازہ بند کرنے کو ہم ایک بڑی دو شاخہ لکڑی لگاتے تھے۔ میں نے وہ نکالی اور ڈانگ کی طرح کھٹکاتا ہوا پیپل کی طرف بڑھا، ساتھ ساتھ اونچی آواز میں دھمکانے کو تھا۔ اپنے پیو کے پتر ہو تو وہیں کھڑے رہنا، ٹہر، میں بھی سکھاتا ہوں تجھے سبق۔ پیپل کے نیچے خوب اندھیرا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو وہ لڑکا غائب ہو چکا تھا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دفعتاً کسی نے میری گردن پہ زور کی چپت رسید کی اور میں کل بلا اٹھا۔ پھر کسی الو کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں گردن سہلاتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پیپل کے اس پیڑ پہ رات کو عموماً الوؤں کا بسیرا ہوتا تھا جو ہر آئے گئے کو چپٹ ضرور لگایا کرتے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ لڑکا بھاگ گیا ہے یا کہیں چھپ گیا ہے، اسے ڈھونڈنا فضول تھا۔ میں واپسی کے ارادے سے مڑا ہی تھا کہ اچانک نظر صحن مزار کی طرف اٹھ گئی۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں بیدار ہوئی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ صحن کے عین بیچ وہی سفید کپڑوں والا شخص اکڑو بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے تقریباً 100 قدموں کے فاصلے پر تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہو؟ کیا کر رہے ہو ادھر؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں پیپل کے نیچے کھڑا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں یہ جاننے سے قاصر تھا کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ اس کا قد و قامت بڑھتا ہی چلا گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا طویل قامت شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ صحن مزار میں کھڑا مجھ سے بے نیاز آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں 2 شاخہ ہاتھ پہ تھامے اسے برابر دیکھتا رہا۔ پھر اچانک ہی وہ میری طرف چل پڑا۔ اس کی چال بڑی عجیب تھی، جیسے کوئی لنگڑا ہو کر چلتا ہے۔ چلنے کے دوران بھی اس کی نگاہ برابر آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ مجھے شدید خوف محسوس ہوا اور میں دل ہی دل میں کل شریف پڑھنے لگا۔ وہ شخص برابر میری طرف چلا آ رہا تھا، لنگڑاتے ہوئے اپنا ایک پاؤں زور سے فرش پہ مارتا، پھر سیدھا ہوتا اور دوسرا پاؤں مارتا۔ اس کے قدموں کی چھاپ گھوڑے کی ٹک ٹک جیسی تھی۔ 2 شاخہ ڈنڈے پہ میری گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ شخص مجھ سے تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اب اس کا چہرہ کسی قدر صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کی داڑھی بالکل صاف تھی اور بال لمبے اور گھنگھرالے۔ میں نے اسے پہلے کبھی مزار پہ نہ دیکھا تھا۔ وہ چاند کی طرف دیکھتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ میرے سوال سے بے نیاز ہوئی منہ اٹھائے چاند کو دیکھتا برابر مسکراتا رہا، پھر اسی حالت میں لنگڑاتا ہوا پیچھے مڑا اور واپس چل دیا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ بازار کے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں اسے کافی وقت لگا۔ بالآخر وہ گیٹ کھول کے باہر نکل گیا۔ میرا حلق خوف کے مارے خشک ہوتا رہا تھا۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے فوراً مسجد جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں 2 شاخے کو گھسیٹتا ہوا واپس مسجد کی طرف چلا گیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک پیچھے سے دھپ دھپ کی آواز آئی۔ فوراً مڑ کے دیکھا تو وہی پراسرار شخص پوری رفتار سے میری طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ خوف کی لہر میرے پورے جسم میں بجلی کی طرح دوڑ گئی اور میں سرپٹ مسجد کی طرف بھاگا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ صحن میں آ کر میں نے صف اٹھائے اور جانی کے برابر بچھا کر لیٹ گیا۔ میری سانسیں دھوکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ زندگی میں ایسی خوفناک صورتحال سے واسطہ نہ پڑا تھا۔ اس حالت میں کہاں نیند آنی تھی۔ میں اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ جو قرآنی صورتیں یاد تھیں سب پڑھ ڈالی۔ آہستہ آہستہ میرا خوف دور ہوا۔ یوں ہی رات گزر گئے اور جانی نے اٹھ کر صبح اذان دے دی۔ فجر کی نماز میں کچھ زائر بھی چلے آئے تھے اور اچھی خاصی صف بن گئی تھی۔ تکبیر ہو رہی تھی کہ میں نے فاضل شاہ کو آتے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ مسجد میں کبھی نہ آئے تھے۔ وہ اپنے حجرے سے بہت کم باہر نکلتے تھے۔ نماز کے بعد حسب روایت میں نے دعا کرائی۔ اس کے بعد نمازی ایک ایک کر کے نکلتے گئے، مگر فاضل شاہ وہیں بیٹھے رہے۔ جانی نے کتابوں والی الماری سے قرآن پاک نکالا اور کونے میں بیٹھ کر تلاوت کرنے لگا۔ میں اٹھ کر باہر صحن میں چلا آیا۔ میرے دماغ پر رات والے واقعے کا اثر تھا۔ صحن میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، وہ کنکریاں کہیں نظر نہ آئیں جو رات کو ماری گئی تھیں۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید جانی نے صفائی وغیرہ کر دی ہے۔ انہی خیالوں میں منہمک تھا کہ اچانک کندھے پہ کسی کا بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ چونک کر پیچھے دیکھا تو شاہ جی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بے ساختہ کہا،
آپ نے تو ڈرا ہی دیا شاہ جی۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے، اللہ سے ڈرنے والوں کو کسی سے کیا ڈرنا، ہاں نیت میں فطور ہو تو ضرور ڈرنا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ میں سمجھی نہ سمجھی میں انہیں دیکھتا رہا، وہ برابر میری آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ موضوع بدلنے کو میں نے کہا، آپ نے آج بڑی شفقت فرمائی، جانی بتا رہا تھا کہ آپ چنڈالی بنگلہ گئے ہوئے تھے، منگل کو آئیں گے واپس۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، ہاں ارادہ تو منگل تک کا ہی تھا، مگر مزار کی ہوا خراب ہو رہی تھی، جلدی واپس آنا پڑا۔ کچھ لوگ کچھ نہ ہو کر بھی خود کو بہت کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں، حالانکہ بجلی کی تاروں اور عاملوں کے اسراروں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ میں نے کہا، نہیں سمجھا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بولے، اسی کی جو نوری سہاگ گیا تھا ملنگ بن کے، سمجھا کہ نہیں؟ میں نے کہا، سمجھ گیا، میں ہی گیا تھا نوری سہاگ اس لڑکی کو دم کرنے، کیا میں نے غلط کیا؟ وہ بولے، نیتوں کا حال تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ استاد کے بغیر کوئی بھی کام کنارے نہیں لگتا۔ نیم حکیم خطرہ جان، 4 صورتیں پڑھ کے جن اتارنے کا خیال ایسا ہی ہے کہ کوئی اناڑی محض سفر کی دعا پڑھ کے گڈی چلانا شروع کر دے، سمجھا کہ نہیں؟ خود بھی مرے گا، اوروں کو بھی مروائے گا۔ مانتا ہوں شرطی جوانی ہے، عورت کو دیکھ کے من مچلتا ہے، مگر جنات کے ساتھ پنگا بالکل نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے میری پیٹھ تھپتھپائے اور چل دیے۔ میں نے آواز دی، شاہ جی، جنات انسان سے زیادہ طاقتور نہیں، میں آدم کا بیٹا ہوں، میرے پاس اللہ کا قرآن ہے، آپ مت ڈرائیے اس مخلوق سے۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے بولے، بڑی ظالم مخلوق ہے بیٹا، بچ جاؤ اور اس لڑکی کا خیال بھی دل سے نکال دو، ورنہ چین سے سو نہیں سکو گے۔ بیٹا تم نے جنات کا صرف نام سنا ہے، ہم نے عمر گزاری ہے ان کے ساتھ، سمجھا کہ نہیں؟ میں نے کہا، سن رکھا ہے میں نے جنات کا نام، قرآن میں، آگ سے بنی ہوئی ایک مخلوق جو ناکام ہو چکی ہے خلافت کا بوجھ اٹھانے سے، تب خالق نے مجھے پیدا کیا مٹی سے، میں لوہا نہیں جو آگ سے پگھل جاؤں۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر چلتے ہوئے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولے، جنات کی سب سے بے ضرر قسم چھلاوا ہے، ایک امرت جن، ایک لونڈا، عامل لوگ جس سے دل بہلاتے ہیں، اور جس نے رات بھر تجھے سانڈ کی طرح بھگایا ہے نا، وہ چھلاوا ہی تھا، سمجھا کہ نہیں؟ میری زبان پہ چپ کا تالا پڑ گیا اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے شاہ جی کو دیکھنے لگا۔ شاہ جی کی دھمکی کے بعد میں کسی قدر محتاط ہو گیا اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو روحانی طور پر تیار کرنے لگا۔ جنات صرف کسی بھی وقت مٹبھیڑ ہو سکتی تھی، اس صورت میں واحد ہتھیار قرآن مجید تھا۔ میں نے حفظ کا ارادہ کیا اور جانی کی طرح صبح شام قرآن پاک سینے میں جمع کرنے لگا۔ ایک روز عصر کے بعد مسجد کے صحن میں تلاوت کر رہا تھا کہ شادہ ملنگ بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ مزار سے باہر کوئی شخص میری زیارت کو آیا ہے۔ میں نے کہا، زیارت؟ کون آیا ہے؟ میری تو یہاں کسی سے واقفیت بھی نہیں، اور وہ اندر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بولا، وہ اندر آنے سے انکاری ہے جی، ہر آئے گئے کی منت سماجت کر رہا ہے کہ سائن کو باہر بلوا دیجیے۔ میں نے کہا، ٹھہرو ارشاد، تم میرے ساتھ آنا۔ میں نے قرآن مجید الماری میں رکھا اور شادی کو ساتھ لیے مزار کے مرکزی دروازے پر پہنچا۔ باہر سڑک کے دونوں طرف پتھارے والوں کا رش تھا۔ سڑک کے اس پار کچھ فاصلے پر ایک شخص اسکوٹر پر بیٹھا نظر آیا۔ وہ گیٹ کی طرف نظریں جمائے بیٹھا تھا، گویا شدت سے کسی کا منتظر ہو۔ ہمیں آتا دیکھ کر اس نے اسکوٹر اسٹینڈ پر کھڑی کی اور ہماری طرف چل آیا۔ سفید شلوار اور بوسکی کی قمیض میں ملبوس اس شخص کی عمر 26-27 کے لگ بھگ تھی۔ سفید رنگ، چوڑے چکے شانے، گھنگریالے بال اور بڑی نفاست سے تراشی ہوئی خوبصورت مونچھیں۔ قریب آ کر وہ سائیں جی کہتا ہوا جھکتا ہی چلا گیا۔ بامشکل اسے سیدھا کیا اور کہا، کیا کر رہے ہو بھائی؟ وہ میرا ہاتھ چومتے ہوئے بولا، اللہ والے ہو جی، دلوں کے حال جانتے ہو، دکھ تو یہ ہے کہ بڑی دیر سے ملے ہو۔ میں نے حیرت سے کہا، تم ہمیں کیسے جانتے ہو، کوئی کام ہے ہم سے؟ وہ بولا، میرا نام سلطان ہے جی، ککڑ ہٹے سے آیا ہوں، اس کڑی کا منگیتر ہوں جی، جسے آپ دم کرنے نوری سہاگ گئے تھے۔ میں یوں پیچھے ہٹا گویا سانپ نے ڈس لیا ہو، پھر شادی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور اس شخص سے کہا، اس لڑکی کا خیال بھی دل سے نکال دو سلطان، وہ تجھ سے محبت نہیں کرتی، دوسرا اس پہ جن آتا ہے اور جنات کے ساتھ پنگا بالکل ٹھیک نہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولا، مجھے جنوں بھوتوں سے مت ڈرائیں سائیں جی،
मैं जान तली पर रख के फिरता हूँ। मैंने कहा, तुमने सिर्फ जिन भूत का नाम सुना है, हमने उम्र गुजारी है, अभी अभी शाजी के पास से होकर आया हूँ। एक वफद आया हुआ है वहां जिन्नात का, कहते हैं बेरोजगार हैं, काम धंधा कोई नहीं, हमें किसी पर चढ़ा दीजिए। क्यों अपनी जान के दुश्मन बनते हो? जिन भूत आसेब और माशाल्लाह एक बार चढ़ जाए तो उतरते आराम से ही हैं। वो बोला, बस करें साईं जी, मैं जानता हूँ शाहजी को, कई घर उजाड़े हैं शैतान ने, वही तो सारे फसाद की जड़ है। आप सच्चे फकीर हो, बस 2 मिनट मेरे साथ स्कूटर पर बैठो, नहर किनारे चलते हैं, एक बार मेरा दुखड़ा सुन लीजिए, फिर कभी बूथा नहीं दिखाऊंगा आपको, चलिए मेरे साथ। मैं इस गर्ज से कि शायद इस बला से जान छूट जाए और शाहजी के बारे में कुछ खबर मिल जाए, इसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गया। हम गिदड़ पिंडी से होते हुए सीधा नहर पे जा निकले। यहाँ कच्ची ईंटों और मिट्टी से बना एक सादा सा ढाबा था, जिसके ऊपर सरकंडे का छप्पर बना हुआ था। नहर किनारे लकड़ी के टूटे फूटे बंच गने हुए थे। हम वहां बैठ गए। चाय की चुस्कियां लेते हुए सुल्तान ने कहा, रुखसाना मेरे चचा की बेटी है साईं जी। मैं 8वीं जमात में था कि इससे मोहब्बत करने लगा। वो भी मुझे पसंद करती थी। मैं आए रोज किसी न किसी बहाने चाचा के पिंड आता रहता कि इसे देख सक। हमारी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी न थी। हम दोनों के खानदान इसी रिश्ते पर मुकम्मल राजी थे। बदकिस्मती जब शुरू हुई जब रुखसाना की खाला मुझसे पहले अपने बेटे हाशिम का रिश्ता लेकर चाचे रमजान के बोहे पर पहुंच गई। इन्होंने कोई जवाब न दिया। मैंने सूरत हाल देखकर अपनी माँ से कहा कि जल्दी कर अम्मा, शक्करें मंडलाने गए हैं, ये ना हो कि रिश्ता ले उड़ें। अम्मा तो पहले ही राजी थी। जिस रोज अम्मा और बहनें मिठाई लेकर रुखसाना के घर गए, मैं बहुत खुश था। फिर अचानक मेरी खुशियों को जैसे आग लग गई। गली में खेलने वाला एक छोटा सा बच्चा हमारे घर आया और मुझे एक रुपया दे गया। इसे ये रुपया गली से गुजरने वाले शख्स ने दिया था। मैंने फौरन खोल के पढ़ा और इसमें लिखा था, सुना है आज तुम्हारी मंगनी है, हिम्मत है तो करके दिखाओ, फकत तुम्हारा बदख्वाह। मैं इस पैगाम को बिल्कुल न समझ सका और इसे किसी यार बेली का मजाक समझकर हंस के फाड़ दिया। मुझे अपनी मोहब्बत पे 100% यकीन था। रुखसाना और मैंने साथ मरने जीने की कस्में खा रखी थी। शाम को जब घर वाले वापस आए तो सख्त परेशान थे। मैंने पूछा, खैर तो है? कहने लगे, खैर नहीं है, रिश्ते से साफ इनकार हो गया है और इनकार रुखसाना ने किया है। हमारी अच्छी खासी सुबकी हुई है, अब हम कयामत तक इसके दरवाजे पर न जाएंगे। मेरे होश उड़ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। रुखसाना ने ऐसा क्यों किया? पूछने की भी हिम्मत न थी। इन लोगों का मूड सख्त खराब था। फिर अचानक मुझे इस रुकिए का ख्याल आया। आखिर कौन है ये शख्स और मेरी बर्बादी के पीछे क्यों पड़ा है? इस रिश्ते में रोड़े क्यों अटका रहा है? मैं जितना सोचता इतनी गुत्थी उलझ जाती। रात तड़पते फड़कते गुजर गई। अगले रोज सुबह मैं चाची के पिंड नूरी सुहाग जा पहुंचा। दरवाजा चाची ने खोला। कहने लगी, अंदर आने का कोई फायदा नहीं, रुखसाना ने इनकार कर दिया है, अब क्या चाहते हो? मैं चाची को धकेलता हुआ सीधा अंदर गया। रुखसाना बरामदे में खड़ी थी। मैंने इसे जाकर पकड़ा और इसकी शाने झंझोड़ के कहा, तुमने क्या किया रुखसाना? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? वो बोली, क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं। हाँ नफरत जरूर है, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना शोर मचा के मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। मैं हैरान और परेशान इसे देखता रह गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। पांव पटकता हुआ वहां से निकला, वापस घर आ गया। दरवाजा खोलने लगा तो चौकाट की दर्ज में एक और रकाब फंसा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी खोल के पढ़ा, अब टकरे मारने का कोई फायदा नहीं, रुखसाना को भूल जाओ, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। मैं सर पकड़ के बैठ गया। आखिर ये शख्स है कौन और क्या चाहता है? कहीं हाशिम तो नहीं? लेकिन वो इस तरह क्यों कर रहा है? खुल के सामने क्यों नहीं आता? अगले रोज मैं हाशिम से मिलने पुल बागड़ जा पहुंचा। हाशिम बड़े तपाक से मिला। मैंने ऐसे पूरी कहानी सुनाई और कहा, हाशिम भाई, पीछे से वार मत करो, आखिर तुम चाहते क्या हो? वो बोला, खुदा की कसम, मेरा इस किस्से में कोई किरदार नहीं, ना ही रुखसाना से मुझे कोई लगाव है। मेरी माँ खुद ही रिश्ता ले गई थी, इनकार हुआ तो बैठ गई। ना तो मैंने अपनी खुशी से अम्मा को भेजा था, ना ही इनकार से कोई परेशानी हुई है। मैंने अपनी टोर जारी रखी। कई रोज भाग दौड़ के बाद इतना मालूम हो सका कि रुखसाना अपने पिंड की एक औरत शाहीना बीबी के यहाँ सिलाई सीखने जाती है। शाहीना का मजार पे बहुत आना जाना है। वो शाहजी से तवीयत धागा भी लेती है। इसी ने रुखसाना को तवीयत पिलाए हैं या कोई जिनबू चढ़वाया है। शाहीना से मिलना बेकार था। मैं सीधा मजार पे गया और शाहजी से मिला।
₹20 नजराना चढ़ाया और मसला इनके सामने रखा। इन्होंने माश की दाल को धुआं दिया और जंतर मंतर पढ़ने के बाद कहा, लड़की पर जिन है, नाम इसका प्रकाश है। ये जिन किसने चढ़ाया रब जानता है। उतारना है तो बात करो, 15,000 लगेंगे, समझा कि नहीं। मैंने माल्टो का बाग औने पौने दामों बेचा, शाहजी को 15,000 दिया। इसी शाम जिन उतर गया और रुखसाना की माँ हमारे घर भागी चली आई। गुज़िश्ता रवैये की माफी मांगी और मंगनी के लिए हाँ कर दी। हम लोग एक बार फिर मिठाइयों के टोकरे लेकर पहुंचे। सूट कपड़े दिए, अंगूठी पहनाई, मंगनी हो गई। शादी के लिए 2 माह बाद की तारीख मुकर्रर हो गई। अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि जिन फिर आ गया। सब कपड़ा लत्था जो दिया था इसे आग लगा दी, अंगूठी को तंदूर में फेंका। मैं भागता हुआ शाहजी के पास गया और जिनकी शिकायत। इन्होंने एक बार फिर साबुत माश उबाली और तंत्र मंत्र पढ़ के बोले, रोला हो गया भाई, वही प्रकाश है। अब की बार किसी ने 20,000 देकर चढ़ाया है, उतारने के 50 होंगे और जलाकर राख करने का 1,00,000, समझा के नहीं। बाग तो पहले ही बिक चुका था, ले दे के ट्रैक्टर ही बचा था। भैंस का सौदा करने लगा तो अब्बा जी दरमियान में आ गए। बोले, ना कर पुत्र, हम सियों संघाड़ों जट्टों और अराइयों का मुकाबला कर सकते हैं, जिन्नात का नहीं। ना ये बंदूक से डरते हैं ना पुलिस से। चंगे से चंगा वकील भी इनका मुंडा नहीं कर सकता। भूल जा रुखसाना को, खुद भी उजड़ोगे, हमें भी उजड़वाओगे। बस साईं वो दिन और आज का दिन, मैं रुखसाना के लिए तड़प रहा हूँ। अब इस पर हर महीने जिन आता है, दौरे पड़ते हैं, बेहोश हो जाती है। बाजार पर लाते हैं तो जिन उतर जाता है, घर जाते हैं तो फिर चढ़ जाता है। कल ही चाचा रमजान ने आपके बारे में बताया कि बड़े पहुंचे हुए फकीर आए हैं। रुखसाना को जब से दम किया है भली चंगी हो गई है। हर वक्त आपकी माला जपती है, आपकी दम की हुई घड़ी बड़ी संभाल के रखती है। फकीरों का रब दाता है, पूरा जग तुम्हारे आसन के नीचे है। अल्लाह वालियों, अब जिन उतार दिया है तो इसका दिल भी सीधा कर दो, वो मंगनी के लिए हाँ कर दे। 15 साल से तड़प रहा हूँ, शायद हमारी भी किनारे लग जाए कश्ती। चाय ठंडी हो चुकी थी और मेरा जिस्म भी। मैंने कहा, जिन कितने खुशनसीब होते हैं सुल्तान, ना मोहब्बत में धोखे का डर, महबूब की बेवफाई का अंदेशा, जिसे चाहते हैं चिमट जाते हैं, इसे अपना असीर कर लेते हैं। हम एक बदनसीब में मोहब्बत करते हैं, दिलो जान लुटाते हैं, महबूब के लिए अपना सुकून गारत करते हैं और नतीजा 0/0। बहरहाल तो फिक्र न कर, मैं रब साईं को चिट्ठी लिखूंगा, हो जाएगा तेरा काम। अप्रैल की धूप जीज को जलाने लगी थी। मैं मजार से मुतसिल एक दीवार के साए में उदास बैठा था। इस रोज जुमेरात थी और मजार पर जायरीन का हुजूम। कोई जायर चांवलों की एक थैली मेरे पास छोड़ गया था, जिसे चखने की भी नौबत ना आ सकी। भूख तो गोया मुझसे रूठ ही चुकी। मैंने रब साईं के नाम चिट्ठियां लिखना शुरू कर दी और लिख के फाड़ दी। कई हाजात लब पे आते आते दम तोड़ गई। कोई भी हुरुफ दुआ न बन सका। मेरी हर दुआ मेरी अपनी ख्वाहिशात से टकरा रही थी या किसी और की कज़ा बन रही थी। क्या कहता, क्या मांगता? इसकी बारगाह में ख्वाहिशात से भरा दामन पेश करता कि उम्मीद से भरा दिल लिए चुपचाप बैठा रहता। एक साया मेरे ऊपर आन खड़ा हुआ तो मुझे किसी का इंतजार था, ना ही मुझे कोई मिलने को बेताब हुआ फिरता था। मैं आने वाले से बेनियाज अपने हाथों की लकीरों में खोया रहा। सल्लू, ये तू है सल्लू? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने नजर उठाकर मुखातिब को देखा। कुछ देर इसके हैरत ज़दा चेहरे को पहचानता रहा, फिर नरमी से कहा, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की एपिसोड जरूर पसंद आई होगी। हम जल्द हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। शुक्रिया।